میں سب سے پہلے تو اسد عمر آپ کو اس پیکیج کی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بڑی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا کہ ہم ایک ایسا پیکیج دیں گلگت بلتستان کو جو اس خطے میں صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ لے کے آئے۔ تو یہ جو آپ نے جس طرح پی ایس ڈی پی سے بھی اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے بھی پیسہ نکالا اور پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو بھی استعمال کیا، اپنا ذہن استعمال کیا کہ ہم کس طرح زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہوں گے آنے والے سالوں میں، کیونکہ قرضوں کی وجہ سے اور قرضوں کی قسطیں دینے کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا کم پیسہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے، اور سارے پاکستان میں لوگ اس وقت مختلف جگہ سے پیسے کے اوپر ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ ادھر بھی مدد کرے، اور یعنی ہر جگہ سے ڈیمانڈ ہے۔ تو اس کے باوجود اس طرح کا پیکیج لے کے آنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے بھی اور گلگت بلتستان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے، بڑا اپنا ذہن استعمال کر کے اس طرح کا پیکیج لے کے آئے ہیں۔ اچھا، میں اب آپ کو اپنا رشتہ آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلتستان سے کیا رہا ہے۔ میں جب 15 سال کا تھا تو پہلی دفعہ میں اپنے اسکول کے ساتھ یہ سارے علاقے میں آیا، گلگت آیا، اور پھر ان دنوں میں تو سڑکیں ایسی تھیں، مجھے جو سب سے ابھی بھی چیز یاد ہے کہ وہ کبھی مجھے زندگی میں اتنا خوف نہیں آیا جو وہ چھوٹی سی جیپ ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہوتی تھی۔ ابھی کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا، بننا شروع ہوا تھا، لیکن جو سڑکیں تھیں، یعنی کبھی آپ نے، میں تو داد دوں گا وہ جو ڈرائیور چلاتے تھے جیپوں والے ان سڑکوں کے اوپر، کہ وہ صرف وہی چلا سکتے تھے، کوئی اور کہیں سے دنیا میں ڈرائیور آ کے ان سڑکوں پہ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ اور وہ پھر یہ بھی تھا کہ مجھے یاد ہے ہم جیپ میں جب جا رہے ہوتے تھے تو ہر تھوڑے 1 2 3 میلوں کے بعد نیچے ہزاروں فٹ نیچے ایک ٹوٹی ہوئی جیپ گری ہوئی ہوتی تھی، یعنی اوپر سے جیپ نیچے گری ہوتی تھی، تو وہ اور خوف آ جاتا تھا کہ پھر اللہ یاد آ جاتا تھا کہ اللہ صحیح طرح واپس بھی لے جائیں۔ تو اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم جب ٹریک کرتے تھے تو جب کسی گاؤں کے پاس آتے تھے، بلکہ ہنزا بھی، کریم آباد بھی چھوٹا سا شہر تھا، تو مجھے یاد ہے وہاں لوگ پھال لے کے باہر کھڑے ہوتے تھے، ہمارا استقبال کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ یہ علاقہ بالکل کٹ آف تھا دنیا سے۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف زبانیں ہیں ان علاقوں میں، کلچر مختلف ہے، وہ اس لیے ہیں کہ یہ سارے علاقے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہی نہیں تھے، کیونکہ سڑکیں اتنی مشکل تھیں۔ مجھے وہاں وہ خاص طور پہ جو سکردو سے جو گلگت کا راستہ ہے، مجھے تب کی بات یاد ہے، وہ لوگ یہ جب کہتے تھے کہ جیسے جو بھی اس سکردو سے گاڑی میں نکلتا تھا گلگت جانے کے لیے، تو پہلے اس کی سارا گھر والا آ کے اس کو خدا حافظ کہنے آتا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید واپس نہیں آئے گا۔ یہ وہ سڑک تھی گلگت، ابھی بھی بڑی خطرناک ہے، اب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ لیکن جب میں یہ علاقہ دیکھا، اس کے بعد میں دنیا میں گیا، باہر پڑھنے بھی گیا، پھر میں نے دنیا کے بڑے بڑے جو خوبصورت علاقے سمجھے جاتے تھے، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا، ان سب علاقوں میں گیا۔ تو جب بھی میں گیا مجھے اس چیز کا فخر ہوتا تھا کہ میرے پاکستان میں ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا میں کوئی اس علاقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ میرا گلگت بلتستان ہے۔ اور اس کے بعد بھی ایک تو میں کرکٹ میں مصروف ہو گیا، گرمیوں میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا۔ جیسے ہی میں باہر کرکٹ سے فارغ ہوا تو پہلی چیز میں نے کی، پھر واپس آیا اس علاقے میں۔ اور آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو اپنے میرے دوست تھے لاہور سے، وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے،
ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے، وہ عجیب سا، کسی نے کوئی اس علاقے میں آیا ہی نہیں تھا. تو میں اپنے باہر سے جو میرے دوست تھے، وہ میرے دوست آیا کرتے تھے یہاں میرے ساتھ، اپنے میرے جو لاہور میں بڑی مشکلوں سے کسی ایک آدھ کو کھینچ کے لاتا تھا، باقی یہاں سے آتے نہیں تھے. تو باہر سے جب لوگ آئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایک میرا جو بھی باہر سے میرے دوست یہاں جب آئے، سب نے ایک ہی چیز کہی کہ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی علاقہ نہیں ہے. تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو جب میں اس علاقے کے لیے کچھ کروں گا، میں صرف اس علاقے کی مدد نہیں کروں گا، میں اپنے ملک کی مدد کروں گا. اور میں نے آج سے 30 سال پہلے ایک کتاب، ایک یعنی کافی ٹیبل بک جس کی تصویروں والی کتاب لکھی، انڈس جرنی اس کا میں نے نام رکھا. اور وہ جب میں نے یہ سارا علاقہ دوسائے، اوپر سکردو، سارے علاقے میں ساتھ فوٹوگرافر کو لے کے گیا تصویریں لیتے ہوئے، تو جب وہ کتاب باہر میں نے جب پبلش ہوئی انگلینڈ میں، تو سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ بھی ہے پاکستان. یعنی شہروں کا تو پتہ تھا ان کو، لیکن پاکستان کے باقی علاقوں کو کسی کو باہر نہیں پتہ تھا. اور کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورت ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باہر کے لوگوں کی تو دور کی بات ہے، پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ ملک کتنا خوبصورت ہے. ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتہ. ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں، بچے ان کے لندن رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ پاکستان کا. ساری پراپرٹیز ان کی باہر ہیں، یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں. اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں. سوچا اس لیے نہیں کہ دیکھا ہی نہیں انہوں نے. زیادہ سے زیادہ ایک جہاز میں آ کے یہاں گلگت یا ادھر سے چلے گئے واپس. یہ جو باقی سارا علاقہ ہے کسی کو تو پتہ ہی نہیں اس کا. تو جب ہماری حکومت آئی، تب سے ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس خطے کا جو پوٹینشل ہے اس کو اوپر لے کے آئیں. باقی ساری چیزیں ایک طرف، ہاں انڈسٹریل زون بھی ہونی چاہیے، لیکن انڈسٹریل زون بھی صرف ایک ایسی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کی ہونی چاہیے. کیونکہ آپ کی جو قربانی ہے یہاں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں میں نے کبھی اس طرح کی قربانی ٹیسٹ نہیں کی جو یہ اس علاقے میں ہے. سارے نگر ہنزا ایسی کتنی کہیں دنیا میں نہیں ایسی، لیکن وہ لاسٹ نہیں کرتی. آپ اس کو لے جا نہیں سکتے باہر، وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو جو فوڈ پروسیسنگ ہے اس کی بہت بڑی گنجائش ہے. تو اس طرح کی انڈسٹری تو لگ سکتی ہے، لیکن اصل آپ کا پوٹینشل ٹورزم کا ہے. اور ابھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پریزنٹیشن دی سوئٹزرلینڈ کا اور گلگت بلتستان کا موازنہ کیا ہوا ہے. یہ دگنا علاقہ ہے سوئٹزرلینڈ سے، زمین میں یہ دگنا علاقہ ہے، یہ صرف جو گلگت بلتستان ہے. اس کے علاوہ اس علاقے میں جو پہاڑ ہیں، جو خوبصورتی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ سے بہت زیادہ ہے. آدھے تو دنیا کے جو بڑے اونچے ترین پہاڑ ہیں، 12 یہ جو سب سے بڑی پیکس ہیں، تقریباً آدھی تو اس علاقے میں گلگت بلتستان اور یہاں. تو یہاں جو پوٹینشل ہے ٹورزم کا، کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو فگر دیتا ہوں. میں نے 2 فگرز دیکھی ہیں کہ سوئٹزرلینڈ ٹورزم سے کتنا پیسہ کماتا ہے. تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ساری ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ساری پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے $25 ارب ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے دور میں اب یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس. سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان سے، اگر ہم اس کو ڈیولپ کر لیں تو آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا تو فائدہ ہوگا یہاں، لیکن ہمارے ملک کا کتنا فائدہ ہوگا، سارے پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا. ہمیں فارن ایکسچینج ملے گا، آپ کو روزگار ملے گا، خوشحالی آئے گی. تو دونوں کے لیے تو یہ جو ہم پیکج لے کے آئے ہیں، یہ صرف آپ کی بھلا کے لیے، آپ کے لیے بہتری کے لیے نہیں لے کے آئے، یہ سارے پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں.
کیونکہ اس کا فائدہ سارے ملک کو ہوگا. جب گلگت بلتستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا, صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی, سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا. اور میں آج ایک داد دینا چاہتا ہوں. میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. میں ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے. کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا, اس کو نہ کرتا. یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت. لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا, جو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا, وہ خالد کو آپ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک انسان, ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ, جو انسان ہمارے پولیٹکس میں آتے ہیں, وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پولیٹکس میں صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں. اور ان کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتے ہیں لیکن کوئی غیر قانونی چیز کر کے نہیں, بس اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے. حالانکہ اگر میں اقتدار سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچاؤں تو اس کو کرپشن کہتے ہیں. کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں اپنے اقتدار کو استعمال کروں اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے. لیکن ہمارے کیونکہ اتنا بدقسمتی سے پولیٹکس میں اخلاقیات اتنی گر چکی ہیں کہ اس کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا. اور اس کے دوسری جو لوگ ہیں وہ ہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں. یہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے مجرم ہیں. 2 طرح نقصان پہنچاتے ہیں. ایک, وہ پیسہ چوری کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک میں خرچ ہونا چاہیے. دوسرا, جب وہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں دوسرا نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ ڈالر لے کے باہر پہنچاتے ہیں. تو جب ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے ہمارے روپے پہ پریشر پڑتا ہے, روپیہ کمزور ہو جاتا ہے, روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, ملک میں غربت آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اور ساری دنیا میں اس طرح کے جو پولیٹکس میں آتے ہیں نا, اور نام لیتے ہیں عوام کا اور اقتدار میں آ کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو ساری دنیا میں برا بھلا سمجھا جاتا ہے, ایسے پولیٹیشنز کو. دوسری کیٹیگری, اور اس میں کافی لوگ فٹ ان ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کام کر دیتے ہیں. لیکن کام وہ کرتے ہیں جس سے ووٹس مل جائیں, لیکن زیادہ تر اس کیٹیگری میں لوگ آ جاتے ہیں. اور پھر ایک خاص کیٹیگری ہے, جب اس کیٹیگری میں زیادہ لوگ آ جائیں وہ ملک اوپر آ جاتا ہے. وہ ہے جدھر سیاست ایک عبادت بن جاتی ہے. وہ سب سے بڑے دنیا کے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ انہوں نے جو ان کی جو ریاست تھی, جو ان کا اقتدار تھا, وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے تھا. اپنی ذات انہوں نے بالکل بیچ میں سے نکال دی. تو جو بھی جیسے جیسے پہلے تو بہت ہی غریب تھے, امہ مدینہ کی ریاست میں بڑا برا حال تھا, لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا وہ سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا, نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا, کمزوروں کے لیے, معذوروں کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے. دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنا دی. اور اپنے لیے کوئی محل نہیں بنائے, اسی مسجد نبوی میں جس دن پہلے دن مدینہ آئے تھے اسی میں رہے, سادگی میں زندگی گزاری. آج تک ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. آج تک ہم ان سے اتنی عشق کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں وہ بستے ہیں. ساری زندگی آنے والی دنیا کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں اقتدار جب آپ کو ملتا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. اور ہر آدمی, جس طرح جب
حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتا بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں. مطلب یہ کہ جو غربت ہے، جو لوگ تکلیف میں ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اقتدار میں آنے والے لیڈر کے لیے. تو مجھے جو چیز پسند آئی خالد کے اندر، میں نے اس کے اندر جنون دیکھا ہے کہ یہ سارا وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے علاقے کے لوگوں کی یہ مدد کرے، کیسے اپنے علاقے کو بہتر کرے. اس لیے ہم جب ہمارے پاس یہ پروپوزل لے کے آتا ہے تو ہم پھر پوری اس کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ اپنے لوگوں کا سوچ رہا ہے. ہم اس کو کیسے پیسہ دیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے آدھے کمیشنز کھا لینی ہے یا باہر پیسہ بھیج دینا ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک ایسا لیڈر ہے اور اس کی کابینہ ایسی ہے جو اپنے لوگوں کا سوچ رہی ہے، تو یقین کریں کہ یہ تو ہم نے شروعات ہی کی ہے نا 370 ارب کی. 5 سالوں میں جو 370 ارب اس علاقے میں کبھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوا پہلے. لیکن یہ ہم آپ کے لیے آپ کی مزید اور مدد کرتے رہیں گے. جیسے آپ چاہیں گے ہم آپ کی اور مدد کریں گے. میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں. خالد، آپ صحیح طرح ٹورزم کو سنبھال لیں. اگر آپ نے یہ ٹورزم کو صحیح طرح سنبھال لیا، آپ یقین کریں کہ آپ سینٹر سے پیسہ نہیں لیں گے، ہم آپ سے پیسہ مانگا کریں گے کہ جی ہمیں بھی پیسہ دو تھوڑا سا. یہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہوا ہے. ہمیں بھی، پاکستانیوں کو بھی، لیکن آپ جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جدھر سردیوں اور گرمیوں میں دونوں ٹورزم ہوگی. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اسکیئنگ. ٹورزم میں جو سوئٹزرلینڈ پیسہ بناتا ہے وہ زیادہ پیسہ اسکیئنگ سے بنواتا ہے. ان کا پیسہ گرمیوں میں، جس طرح ہمارے لوگ تو گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس کا کم پیسہ ادھر سے بنتا ہے. زیادہ پیسہ بنتا ہے جب وہ اسکیئنگ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جو ہوٹلز بناتے ہیں، ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس سے سب سے زیادہ فائدہ سوئٹزرلینڈ کو ہوتا ہے. تو آپ تو گلگت بلتستان میں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جدھر گرمیوں میں تو ویسے ہی سارے پاکستان نے یہاں پہنچ جانا ہے. وہ گرمی میں نیچے لوگ تو یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ ٹھنڈے علاقوں میں آئے. تو پہلے تو آپ کو وہی فائدہ ہے. باہر سے ٹورزم آئے یا نہ آئے، پاکستان نے تو پہنچ ہی جانا ہے یہاں، جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے گی. اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب لاہور سے فلائٹ آئی اسکردو تو ہوٹلز میں جگہ ہی نہیں تھی. ویسے بھی اگر وہ نہ بھی لاہور سے فلائٹ ہے، ویسے ہی آپ کے ہوٹلز میں جگہ نہیں تھی. جب میں 3-4 سال پہلے اپنے بیٹوں کو لے کے آیا تھا یہاں، تو تب بھی آپ کے سارے ہوٹل بھرے ہوئے تھے. سب سے بڑا پوٹینشیل یہ ہے جو ہم مدد آپ کی کریں گے، انشاءاللہ آپ کو جو قرضے دلوائیں گے، آپ نے اپنی یہ جو ٹورزم انڈسٹری کے لیے بڑی پلان طریقے سے کام کرنا ہے. بیکاز یہ بھی بات سن لیں کہ اگر آپ نے یہ صحیح طرح نہ کیا تو ٹورزم نہیں آئے گی. یعنی اگر آپ نے اپنے علاقے خراب کر دیے، صحیح آپ نے ٹاؤن پلاننگ نہ کی، گندگی پڑی ہوئی، آپ نے اگر اپنے یہ پہاڑ، اپنے جو درخت، جو جنگلات، ان کو نہ آپ نے ان کی دیکھ بھال نہ کی، اگر آپ نے جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں کہ جو ٹورزم جو انوائرمنٹ کے ساتھ چلتی ہے، جس طرح اب سوئٹزرلینڈ کے اندر فرق کیا ہے، سارے ہی سوئٹزرلینڈ کے اندر قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ادھر یہ ہیں اسکیئنگ سلوپس، صرف اسکیئنگ ہو سکتی ہے یہاں. یہ ہے جدھر صرف ان کی گائے چر سکتی ہے، اس کے باہر نہیں وہ جا سکتی. یہ ہے جو جنگل جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس علاقے میں آپ کے گھر بنیں گے اور گھر بھی اس طرح کے بنیں گے. اور پھر سارا جو ان کی جو میونسپل لوکیلٹیز ہیں وہ پھر ایک ایک چیز دیکھتی ہیں کہ کوئی گندگی تو نہیں ڈال رہا کوئی، کیونکہ وہ پھر مشترکہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ٹورزم کے لیے جگہ اچھی ہو تو ساروں کا فائدہ ہے. تو اس لیے پھر ساری کمیونٹی مل کے وہ جگہوں کو صاف رکھتی ہے. اور آپ کی خوش قسمتی یہ دوسری یہ ہے کہ یہاں کیونکہ یہ علاقے کٹ آف تھے،
جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے گلگت جانا اس طرح لگتا تھا کسی دوسرے ملک میں جانا. اسکردو تو بھول ہی جاؤ نا, گلگت سے اسکردو جانا, وہ تو دنوں میں پہنچ. تو یہ کٹ آف تھا سارا. اس کی وجہ سے جو یہاں کی آپ کی کمیونٹی سسٹم ہے, جس طرح لوگ آپس میں رہتے ہیں, یہ کہیں اور پاکستان میں اس طرح نہیں رہتے. جس طرح یہاں علاقوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. یہاں یا میں اسکردو کے اندر تھا تو میں وہ گاؤں میں پھر رہا تھا, میں ان کے تھانے میں گیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں قتل کتنے ہوئے ہیں ابھی تک. انہوں نے کہا ساری تاریخ میں نہیں قتل ہوا اس تھانے میں. آپ سوچیں کہ اگر ہم پختونخوا جا کے کسی تھانے میں دیکھیں تو وہاں کیا فرق نظر آئے گا. انہوں نے کہا ساری تاریخ کے اندر اس تھانے میں قتل ہی نہیں ہوا کبھی. اور پھر کوئی سیکٹیرین وہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی وہ مسائل ہی نہیں. تو کمیونٹی مل کے اپنے مسئلے حل کرتی ہے. اس لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا بائی لاز کے اوپر عمل کروانا, صفائی رکھنا. ٹورزم کے لیے آپ اپنے گاؤں کو اور اپنے جو علاقے ہیں ان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ آپ کے پاس وہ کمیونٹی ہے. اور انشاءاللہ آپ کے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے اس سے آپ ایک صحیح معنی میں ایک سسٹم بنا سکتے ہیں جو کہ اس سارے علاقے کو بچا سکتا ہے. اور ہم یہ جو پروجیکٹس ہیں, میں صرف آپ کے لیے یہ اناؤنس ضرور کرنا چاہتا ہوں, 370 ارب کا 5 سال میں پیکیج ہے. ہائیڈل پاور جنریشن اور لوکل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, اس کے لیے ابھی اسد عمر نے اناؤنس کیے سارے فنڈز. ٹورزم کے ساتھ کنیکٹیوٹی, جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں اب آپ کے لیے آسان کرنے کے لیے, وہ جو بابو سر کی وہ جو ٹنل ہے جس سے سارا ایک اور مل جائے گا. یعنی اگر لینڈ سلائڈ بھی آتی ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹیو روٹ ہوگی. پھر یوتھ سکلز اور اسکالرشپس, یہ بڑا ضروری ہے اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کرنا, ویلیو ایڈ کرنا. اور ہیلتھ, سارا جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن کرنی. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ آپ کے سارے شہریوں کے پاس جب آ جائے گا, یہ یاد رکھیں یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے. اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آپ کے علاقے میں آ کے ہاسپٹلز بنائیں گے اب, کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کا اپ گریڈ ہے. پھر واٹر اور سینیٹیشن, جو اسکردو کی بات کی کہ وہاں خاص طور پہ سیوریج سسٹم کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اتنی آپ کے یہ گلگت اور وہ اسکردو اتنی تیزی سے پھیل گئے ہیں کہ وہاں سیوریج سسٹم کی ضرورت ہے, نہیں تو وہ سارا پانی جائے گا دریاؤں میں جو نیچے تک جاتا ہے. اور پھر اسمال اور میڈیم انڈسٹری, دیکھیں جب آپ انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا کہ سی پیک پہ انڈسٹریلائزیشن ہو, انڈسٹریلائزیشن بھی وہ بڑی یعنی وہ وسیع ایک چیز ہے انڈسٹریلائزیشن. اس کے اندر اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو ہے وہ یہاں کامیاب ہوگی, جس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ کی فوڈ پروسیسنگ ہے اور اس طرح کی, تو انشاءاللہ وہ بھی اس میں بھی پوری مدد کریں گے. اور پھر جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کی ایکسپینشن, آپ کے ایئرپورٹس کو بڑا کریں تاکہ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں ڈائریکٹ اب اسکردو میں انٹرنیشنل فلائٹس آیا کریں گی. کوشش کرتے ہیں, مجھے گلگت میں کافی مشکل لگ رہا ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی فلائٹس ڈائریکٹ آ سکیں. ابھی تک تو صرف اسکردو جا سکتی ہیں. لیکن جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, دیکھیں میں جب بھی آیا, اور آپ کو 15 سال یا آج سے 55 سال پہلے میں یہاں آیا تھا, تو مجھے ایک چیز تب بھی یاد ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ایک ان کے اندر ایک یہ تاثر تھا کہ ان سے ستیلی ماں کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے پاکستان. یعنی ایسے تھا کہ یہ اپنے دھیان ہی نہیں رکھ سکتے لوگ, تو وہاں سے کوئی آفیسر جب تک آفیسر نہیں آتا, اور وہ پھر ایک قسم کا وائس رائے بنا ہوا ہوتا تھا, سارے لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی یعنی وہ جو بھی کہتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو. یعنی لوگ امپاورڈ نہیں تھے, لوگوں کے پاس اختیارات نہیں تھے. یہ مجھے تب سے یاد ہے کہ یہاں ضرور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہاں بڑا ظلم ہوتا ہے, ہمیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے معاملات پہ کیسے ان کو چلائیں. یہ جو, اور پھر جب سے اس کے بعد بھی میں 30 سال پہلے جب آنا شروع ہوا, پھر سے ہمیشہ مجھے یہ تھا کہ یہ ایک جو ہم اب تک
اب تک جو سارا گلگت بلتستان کو سینٹر سے فیڈرل گورنمنٹ سے چلایا جا رہا ہے، یہ ایسے وہاں فیڈرل گورنمنٹ ایسے سمجھتی تھی کہ یہاں لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں اپنے آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کی، اپنے معاملے خود فیصلے کرنے کے لیے. اور اس سے بہت ہر قوم میں بڑا برا تاثر ہوتا ہے، جو لوگ بڑا برا فیل کرتے ہیں کہ وہ سمجھیں گے جی یہ ان میں صلاحیت ہی نہیں اپنے معاملات چلانے کے لیے. تو ہم نے یہ جو آپ قدم اٹھائے ہیں اور جو پروویژنل اسٹیٹس دیا پروونشل، یہ آگے سارے سٹیپس یہ ہوں گے کہ سارے فیصلے آپ کریں، آپ کے اوپر سارے اختیارات آپ کے پاس جائیں. آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، کون سی چیز پہلے چاہتے ہیں. اسلام آباد میں بیٹھ کے کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں اس علاقے کے؟ تو یہ جو آپ کو اب جا رہے ہیں پوری طرح اختیارات دینے کے لیے، وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے. اور پھر سے میں کہوں گا کہ بڑی خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ ایک ایسا چیف منسٹر ہے جو پوری طرح کمیٹڈ ہے، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس میں قابلیت ہے کہ اب اپنا صوبہ چلا سکتا ہے. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اسلام آباد سے اس کو ڈکٹیشن دیں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں، یہ اپنے فیصلے خود کریں. تو آخر میں صرف اب ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں، اور ہم سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک ملک کبھی بھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی. یہ بڑا ضروری آپ کو اس چیز کو سمجھنا. خوشحالی اس قوم میں آتی ہے جس میں طاقت ہوتی ہے انصاف کرنے کی. اور قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہونا. جب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا دی جائے گی، وہ بھی قانون کے اوپر نہیں ہے. اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جو قوم جس میں اخلاقی جرأت نہیں ہوتی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی، وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ تو جس کی چوری کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. لیکن جب آپ کے طاقتور چوری کرتے ہیں، ملک کے سربراہ، وزیر اعظم، وزیر، جب تکڑے لوگ، طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ جب چوری کرتے ہیں، وہ تو چوری کرتے ہیں اربوں میں. اب وہ جب اربوں میں چوری کرتے ہیں، وہ اربوں روپیہ اپنے بستر کے تو نہیں چھپا سکتے، لہٰذا اس کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں. اور یہ ہمارا ہی نہیں، یہ ساری دنیا کے اندر غریب ملکوں کی یہی داستان ہے. جو دنیا میں مقروض اور غریب ملک ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بھی طاقتور لوگ، ان کے وزیر اعظم، ان کے صدر، وہ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. ان کے بھی بڑے بڑے محلات ہیں مغربی کیپٹلز کے اندر، لنڈن میں، نیو یارک میں، فرانس میں. تو جب تک ایک معاشرہ ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا، ان کا احتساب نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کا احتساب کرنا، پٹواریوں کا اور یہ تھانے دار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری نیب 20 سال سے چل رہی ہے، کیا کرپشن کم ہوئی ہے پاکستان میں؟ صرف اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے. یہ صرف ہمارے دور میں، ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا. اور یہ اب پاکستان کی انشاءاللہ ہماری خوشحالی کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اب ایک ایسی سٹرگل اور جد و جہد چل رہی ہے. جب بھی ہم جیتیں گے، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے، یہ وہ ملک بنے گا جو
آج سے 70 سال پہلے بننا چاہیے تھا، جو آج سے 50 سال پہلے بن رہا تھا. یہاں تیزی سے ہم سارے علاقوں میں ہم سب سے تیزی سے اوپر جا رہے تھے. میں تو ایک ڈیموکریٹ ہوں، میں تو کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو تب جس تیزی سے ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی تھی، ہمیں یاد ہے وہ دن جس تیزی سے ہمارا ملک اوپر جا رہا تھا. اور وہ ہمارا ملک صرف اس لیے اوپر نہیں گیا کہ جو حکمران آئے انہوں نے بجائے عوام کا سوچنے کے اپنے پیسے بنانے شروع کر دیے. تو یہ ہے ہمارے اب اسٹرگل، اور یہ ہے جدوجہد. اور قومیں اپنی آزادی، اپنی خوشحالی جدوجہد کر کے لیتی ہیں. کبھی بھی ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور سمجھیں کہ آ کے کوئی قوم آزاد ایسے تو نہیں ہوتی. آزادی کے لیے قوم لڑتی ہے، جدوجہد کرتی ہے. یہاں بھی ایک کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس کے خلاف اب اس سے آزادی لینے کے لیے پوری جدوجہد ہے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے میری ٹریننگ ہی کروائی ہے مقابلے کے لیے، ان چوروں کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ.